يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے. اور جس نے کفر کیا
اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول سيدنا ونبينا وشفينا مولانا مولى القرنين جد الحسنين أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه وهو الصالحين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. درس نبویت سے لے چل رہا ہے اور بات کہاں تک پہنچی ہے کون بتائے گا؟ کوئی خلاصہ بیان کرے گا؟ ایک قانون دنیا خلاصہ میں جو خلاصی بیان کرے السلام علیکم۔ نزول نعمت کی روح نکل جانے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جو زندہ ہیں امام زمانہ اسلام کی وجہ سے جوڑ کر دیا اور دوسرے کیا ہے غیبت کے سلسلے میں غیبت میں ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ کائنات کی بقا، ہاں۔ دوسرا تیسرا نہیں دو ہی تھے جی جی جی۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے تقویت ایمان، ایمان کے ظہور جی۔ فوائد کیا ہیں غیبت کے؟ فوائد ہیڈنگ کیا ہوگی؟ غیبت کے فوائد، یعنی ایمان کا وجود کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس سے پہلی چیز کیا ہے؟
کائنات کی بقا کس کی وجہ سے ہے؟ امام کی وجہ سے. دوسرا نزول رحمت کس کی وجہ سے ہے؟ امام کی وجہ سے. تیسرا امید. تیسرا کیا ہے؟ امید. امید. امید ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی انشاءاللہ یہ درس میں ہے کہ میرے خیال سے 11واں درس ہے یا 12واں درس ہوگا جس میں جتنے بھی مذاہب ہیں چاہے وہ زرتشت ہوں, چاہے وہ بودھزم ہوں, چاہے وہ ہندوازم ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا کنسپٹ ہے کہ ایک آئے گا جو ہم کو نجات دے گا. ہندو کہتے ہیں کل کی اوتار آئے گا, سنا ہے نا؟ ہندو کیا کہتے ہیں؟ کل کی اوتار آئے گا. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے. زرتشت کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آئے گا انشاءاللہ. تو ہر مذہب کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا. یہ کوئی نہ کوئی آئے گا یہ امیدوار بناتا ہے یا ناامید بناتا ہے؟ امید دلاتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں کہ سب ختم ہو جائے گا, ہمارا ضائع ہو جائے گا, ہم برباد ہو جائیں گے اور بیس نابود ہو جائیں گے, ایسا اسلام نہیں ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں سب مذہبوں میں ایک امید پائی جا رہی ہے. امید کیا ہے؟ منجی بشر. وہ کون ہے؟ امام زمانہ. اب امام زمانہ کا اگر نام ہے, ہم لوگ کیا جو ہے امام کا کیا نام ہے؟ مہدی. محمد نام لقب مہدی ہے, لقب منصور ہے, لقب بقیت اللہ. مہدی کسے کہتے ہیں؟ مہدی کہتے ہیں ہدایت شدہ, جس کی ہدایت ہوئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہدی. قائم کسے کہتے ہیں؟ قیام کرنے والے کہتے ہیں. قائم کسے کہتے ہیں؟ قیام کرنے والے کہتے ہیں, کھڑے ہونے والے کہتے ہیں. اسی لیے ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ آگے ہی آئے گا, آگے کیا ہوتا ہے. تو تیسری چیز کیا ہوگی؟ امید. یعنی امید ہم کو بتاتی ہے کہ آنے والا آئے گا اور ہمیں انشاءاللہ آ کر کے نجات دے گا, اس دنیا کو بچائے گا اور ہماری اور اس دنیا کی مکمل طریقے سے حفاظت کرے گا. امید. چوتھی چیز کیا آتی ہے؟ خود سازی. کیا ہے؟ خود سازی. خود سازی مطلب کیا ہے جی؟ خود سازی یعنی اپنے آپ کو بنانا. اپنے آپ کو بنانا. مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کسی کا ایڈمیشن ہوتا ہے کہاں؟ ایم بی بی ایس کے لیے, تو ایم بی بی ایس میں صرف ایڈمیشن کافی ہے یا نہیں, بلکہ آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا, پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا. ہر اس میں آپ سوچیں گے ایک نئی چیز ہم لے کر کے آئیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو بنائیں گے. کس طرح کا؟ ڈاکٹر جیسا بنائیں گے. ابھی آپ ڈاکٹر نہیں بنے ہیں, پہلا سیمسٹر اگر آپ کا ہے, پہلا ایئر ہے, تو آپ ڈاکٹر بن گئے. ڈاکٹر نہیں بنے بلکہ پہلے سیمسٹر سے آپ کیا بنائیں گے؟ اپنے آپ کو ڈاکٹر بنائیں گے. یعنی یہ پہلا سیمسٹر ڈاکٹر بنانے کا ہوا. اب تھوڑا اور امپروو کیا, دوسرا سیمسٹر آیا, دوسرا سال آیا, اس میں آپ نے اور اپنے آپ کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی اور موفق ہو گئے اور کامیاب ہو گئے. تیسرا سیمسٹر آیا, چوتھا سیمسٹر آیا, پانچواں سیمسٹر جب اب آیا تو اب آپ کیا ہو گئے؟ ڈاکٹر بن گئے. یعنی اب آپ ڈاکٹر بن گئے. اسی طرح سے ہر چیز ہے, آپ کوئی پولیٹیکنک میں ہو, کوئی بھی چیز کر رہے ہو, وہ ایک دم سے چیز آپ کے پاس نہیں آتی, بلکہ آپ کو بنانا پڑتا اپنے آپ. آپ کو اس ایٹماسفیئر میں, اس ماحول میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ بنانا پڑے گا. اگر وہ ایٹماسفیئر اور ماحول نہیں لیں گے تو اصل میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ کے بچے انگلش میڈیم اسکول میں تو پڑھتے ہیں, لیکن گھر میں آ کے ہندی بولتے ہیں. وہ بولتے نہیں بولتے, ہندی بولتے ہیں. وہ جو بول رہے ہیں گھر والے, تو اس کے اوپر اس پر کوئی خاص افیکٹ نہیں پڑتا. یہ وجہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں انگلش میڈیم میں, بہت زیادہ امپروو نہیں
کرتے بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، ایک آدھ نکلتا ہے. جبکہ اس وقت اگر دیکھیں تو اچھے خاصے لوگ اپنے اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، لامار سے پڑھا رہے ہیں، ہے نا، لیرٹو میں پڑھا رہے ہیں، مثلاً یہاں کر کچھ کیا کون سا 7 days جس اسکول میں پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ گھر پہ آ کر کے اس کو ماحول وہی مل رہا ہے. کہاں جا رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، نہ کوئی تہذیب، نہ ویسا کوئی تمام نہ کوئی ایسی چیز. تو وہ چیز بالکل وہاں کچھ پڑھتا ہے، نہاتا ہے، پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے، پھر وہاں جاتا ہے، خود پڑھتا ہے، وہ ایٹماسفیئر لیتا ہے، پھر جب یہاں گھر آتا ہے تو پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. اور کہیں کنچا کھیلا جا رہا ہے، کہیں گلی ڈنڈا کھیلی جا رہی ہے، کہیں پتنگ اڑائی جا رہی ہے، مطلب کہیں گاڑی ہوتی جا رہی ہے، بہت مشکل پکڑ پڑا اس کو. تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایٹماسفیئر بہت ضروری ہے. تو خود غیبت امام ہمیں کیا بناتی ہے، خود سازی کرتی ہے کہ تم جب امام آئیں گے تب تم اپنے آپ کو ویسا بناؤ گے، کیا اپنے آپ کو پہلے سے ویسا بناؤ گے، ہے نا. عقل کیا کہتی ہے کہ جب 5واں سال آئے گا تبھی ہم ڈاکٹر بنیں گے. ایسا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. ہائی اسکول کے ایگزام والے دن ہم پڑھیں گے، آ جائے گا سب کچھ؟ نہیں آئے گا، سر پاسبل نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے. ہاں لیکن اگر ہم نے پہلے سے پریکٹس کر رکھی ہے تو ہم کو ہائی اسکول کے ایگزام میں کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے. لہٰذا غیبت ہم کو کیا بناتی ہے، خود ساز بناتی ہے. اب پتا چلا اب ہم جھوٹ بول سکتے ہیں اگر امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو نمبر 1 جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کسی غیبت، تہمات، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ، کچھ یہ نہیں کر سکتے. ہم خود سوچیں کرنے کے لیے کہ جب ایک آدمی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے تو بڑی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا. یہ ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی اچھی چیزوں سے، بری چیزوں سے دور ہو جائے گا. آپ کسی بھی اچھے پروفیسر وغیرہ کو آپ نہیں دیکھیں گے پھٹی ہوئی چیز پہن کر ٹہل رہا ہو، دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں گے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ کہیں اس سے ہائی کلاس کا ہے. وہ آپ کو کیا ملے گا پہنے ہوئے؟ وہ آپ کو ملے گا 3 پیس کوٹ پینٹ، اور کیا ملے گا، شیروانی پہنے ہوئے ملے گا آپ کو، اور کیا ملے گا جی، سفاری سوٹ. جی یہ سب کیا ہے، یہ سب جو ہے وہ لباس ہے کہ جو انسان کو ایک علمی پیار ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے شارٹ پہن کے چلا رہا ہے، یہاں تک نیکر پہنے چلا رہا نہیں ملے گا آپ کو کوئی پڑھا لکھا. ہاں لیکن ایسے لوگ جو بالکل کہیں کے نہیں ہیں، مطلب اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو ایسے ملیں گے، پھٹا اونچا ہوا ایسا ویسا. اب بالکل ایک بھی پڑھا لکھا آدمی بتائیے جو پسند ہو، یا کوئی پریزیڈنٹ میں بتائیے فلاں پریزیڈنٹ دیکھیے وہ جینس میں جو ہے پھٹی جینس پہنے ہوئے تھا، دکھتا ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا چلتا ہے جس سے اس کے لباس ہو جاتا ہے. لہٰذا اب ہمیں کیا ہے، امید، یعنی ہم کو غیبت کیا سکھاتی ہے، امید دلاتی ہے. ایک امید دلائے گی تو ہمارا ایمان قوی ہوگا، ہے نا، ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی. دوسری چیز کیا ہے، خود سازی، یعنی انسان اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے ڈھالنا شروع کر دے گا. یعنی اپنے گھر کے ماحول کو کیسا بنائے گا، وہ امام زمانہ کے اکارڈنگ بنائے گا. کہ اگر امام آ جائے تو اسے یہ نہ کہے ابھی آپ رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ صاحب ایسا ہے کہ میری بیوی جو ہے بڑے نازک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رکیے. یا ہمارے یہاں جو ہے وہ ہمارے بچوں نے ہیرو ہیروئن کی فوٹو لگا رکھی ہے، رک جائیے. یا پھر رکیے، ہمارے یہاں یہ جو مال آیا تھا یہ غرق شدہ تھا، یہ تو پھینک کے آئے تب آپ آئیے. لیکن ہم جب اپنے گھر کو، اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے تو ہم ہر لحاظ سے کیا کریں گے، پاک کرنا شروع کر دیں گے. جیسے آپ نے سانچا دیکھا ہے نا، سانچا جو مورتی بنتی ہے نا، آپ نے دیکھی مورتی بنتے نہیں کیا کرتے ہیں، وہ مٹی کو ایسے لیتے ہیں، اس کے بعد 2 سانچے ہوتے ہیں ایسے کر کے کھٹ سے مار دیتے ہیں، اور یوں کر کے اس کے اطراف کا جو بھی مٹیریل ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں. یعنی جو ویسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں یا جو زائد چیز ہوتی ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں، وہ ہٹا دیتے ہیں. اب جو ہٹا دیتے ہیں ہم جو اس کے سانچے
سانچہ ہٹے گا اب ہم کیا ہو جائیں گے؟ مکمل امام زمانہ جل تعالیٰ شریف کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے. یہ سکھاتی ہے. بات واضح ہے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں کسی کو؟ سوال ہے کوئی؟ نہیں ہے؟ پکی بات. تو خوب پہلی چیز کیا ہے فلسفہ غیبت میں؟ وجود غیبت. امام کی کیا ہے سب سے پہلا فائدہ؟ دنیا کی بقا. دنیا کی بقا. دوسرا نزول کی نعمت. جی نزول کی نعمت. برکتیں. نزول رحمت برکتیں. تو تیسرا امید. چوتھا خود سازی ہے نا. اس کی بات پھر کیا ہے کہ خود امام یعنی غیبت میں آیا امام ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے جو بلائیں ہیں جو مشکل ہے کیا مولا اس کو دور کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. امام مشکلات کو دور کرتے ہیں. جیسے ایک شخص ہے مہدی قوام. مہدی قوام ایک شخص امام شیعہ ہے. کوئی پہلے گئے تھے مشکل میں آ جاتا ہے تھوڑا سا پریشانی میں آ جاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے آتا ہے کہاں مسجد جمکران جو امام زمانہ سے مخصوص مسجد ہے. آ کر کے وہاں دعا کر کے کہتا ہے مولا بتائیے اتنی مشکل ہمارے ساتھ آ گئی ہے اتنی پریشانیاں آ گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ حل بھی نہیں کر رہے آپ ہے نا. جیسے بعض اوقات ہم دل تک نہیں ہو جاتے ہیں ارے بتائیے نماز بھی پڑھ رہے روزہ بھی رکھ رہے اچھے کام بھی کر رہے ہیں پھر بھی اتنی مشکل اتنی پریشانیاں. فلاں کو دیکھیے فلاں مثلا جو ہے وہ سٹا کھیل رہا ہے فلاں جو ہے مثلا جھوٹ بول رہا ہے مکر و فریب کر رہا ہے پھر بھی اللہ اس کو دیتا چلا جا رہا ہے. اور ہم ہیں کہ ہماری مشکل آسان نہیں ہوتی ہے نا. ایک بات یہ مشکل اللہ امتحان کے لیے بھی دیتا ہے. یہ جو بلائیں حاصل ہوتی کس لیے؟ امتحان. ہم نے بتایا تھا نا آزمائش. آزمائش کیا ہے؟ امتحان ہے. امتحان کے لیے آیا تم اپنے ایمان میں پختہ ہو یا نہیں ہو. یہ جب تک تم کو اچھا کھانے کو ملے تب تو سبحان اللہ الحمدللہ. اور جس میں تھوڑا سا اللہ تنگ کر دے تب تو یہ کون سی بات ہو گئی ابھی بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں کل بھی سوکھی روٹی کھاتے نہیں. اللہ جس حال میں رکھے ہم کیا کہیں گے؟ شکران اللہ. جس حال میں رکھے بے پناہ دے رہا ہے تب بھی اس کا شکر ہے اور اگر اس نے لے لیا ہے تب بھی اس کا شکر ہے. جب دے رہا تھا تب بھی کسی حدا کے تحت دے رہا تھا مصلحت کے تحت دے رہا تھا. اب جب اس نے لے لیا ہے تب بھی کسی مصلحت کے تحت ہو سکتا ہے. پتہ نہیں ہمیں معلوم تھوڑی سی مسئلے تھے یہ تنگی مشکلات ہماری زندگی کی ہو سکتا ہے ہمیں اس کے عوض میں کچھ زیادہ ملنے والا کچھ بڑا ملنے والا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ہماری مدد کرتے تھے. میں بتا رہا تھا امام جو تھے مہدی تمام کیا کہہ رہے تھے اعتراض کیا انہوں نے کس کے اوپر؟ امام زمانہ کے لیے. آپ کیسے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مشکل کون کرے گا مشکل کشائی کون کرے گا یہ وہ ساری باتیں کرتے کرتے ان کو خواب آ گیا. نیند ان پر ہلکی سی غالب آ گئی. ادھر نیند غالب آئی کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو آیا اور کہنے لگا کہ مہدی تمام تم کیا سوچ رہے ہو تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو. اب امام نے ایک چیز بیان کرنا شروع کی مگر جب تم چھوٹے سے تھے اور تم جو ہے تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا مثلا تم جو ہے وہ ایک ٹرک کے نیچے آنے والے تھے اس وقت تمہیں کس نے نجات دی. جب تم پانی بھر رہے تھے ایک مرتبہ تمہارا پیر پھسلا اور ایک مرتبہ چاہا کہ تم اندر چلے جاؤ اندر چلے جاتے تو بچ نہیں سکتے تھے اس لیے کوئی نہیں دماغ کے اوپر. لیکن اس پھسلے ہوئے پیر کو کس نے روکا تھا؟ ایک ایک چیز اپنے گنانا شروع کیا. یہ تو تمہاری مدد کس نے کی یہاں تمہاری مدد کس نے کی. تم کیا سمجھتے تم اپنے آپ سے بچ گئے تم سمجھتے تم اپنی سیرت سے بچ گئے تم سمجھتے تم اپنے عقل مندی سے بچ گئے. نہیں ہر جگہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے. تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ہم تم سے غافل ہو سکتے ہیں؟ ہم تم سے غافل نہیں ہو سکتے. خود امام محمد باقر السلام کی امام جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں. ہاں یہ امام فرماتے ہیں ایک
اللہ للمعذبین. سنیں بڑی خوبصورت سی حدیث ہے. آپ سوچیں ہم نے آج کتنا امام کو یاد کیا ہے. میں اپنے آپ سے پوچھا کتنا امام کو یاد کیا, تو شاید ہم کہیں ہم نے امام کو جیسا یاد کرنے کا حق تھا ویسا یاد نہیں کیا. امام سنیں کیا کہہ رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں انی. اچھا ان جب آتا ہے تو بڑی تاکید کرتا ہے اس جملے کے اوپر, ہے نا. جیسے کہتے ہیں ان اللہ, انا آیا کیا ہوا, اس نے تاکید کی ہے اس کے اوپر کہ اللہ بھیج رہا ہے سوال. ان اللہ ہے نا, تاکید کے لیے آتا ہے. جب کسی چیز میں فورس دینا ہوتا ہے, کہتے نہیں ہے بس ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں اس کو, قسم سے قسم لے لیے نہیں, کیوں کہ بات میں تاکید نہ ہوتی ہے. عربی زبان میں قسم کا استعمال کیا جاتا ہے اور عربی زبان میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. انا یہاں پہ کہہ رہے ہیں مولا انی لعبد اللہ, یقیناً بے شک بے شک بے شک میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. کس چیز کی دعا کرتا ہوں؟ لمعذبی شیعتنا, یعنی وہ شیعہ جو گناہگار ہیں, وہ شیعہ جو گناہگار ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. کیسے؟ فی اليوم واللیل, دن میں دعا کرتا ہوں, رات میں دعا کرتا ہوں. کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں امام؟ کتنا آپ سوچ سکتے ہیں, کتنا سوچ سکتے ہیں آپ؟ ایک بار, دو بار, 4 بار, 10 بار, 20 بار, کتنی بار آپ سوچ سکتے ہیں بتائیں؟ امام کتنی بار دعا کر سکتے ہیں دن اور رات ملا کر کے؟ جی کتنی بار؟ امام فرما رہے ہیں کہ 1000 مرہ, 1000 مرتبہ دن میں اور رات دونوں ملا کر کے 1000 مرتبہ میں تم شیعہ گناہگاروں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور قسم خدا کہ ہم کیا ہیں, ہم کتنا یاد کرتے ہیں؟ 1 بار, 2 بار, 10 بار, 20 بار, 100 بار, 50 بار, بڑا زیادہ ہو گیا. تو 1000 مرتبہ امام یاد کر رہے ہیں, 1000 مرتبہ دن و رات ملا کر کے, صبح و شام ملا کر کے امام 1000 مرتبہ ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ ہمارے بچے مٹی سے, پروردگار یہ ہمارے بچے نور سے, معبود ان پر اپنا رحم کر, معبود ان کا کرم کر. یعنی قسم خدا کہ ہم لوگ گناہ کتنے ہیں, دن بار گناہ میں کر جاتے ہیں, کتنا نیک کام کرتے ہیں. وہ جو نیک کام ہوتا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے, ریا ہو سکتا ہے, اس میں دکھاوا ہو. لیکن آج ہم جو بچے ہوئے ہیں, آج جو ہم اچھی زندگی جی رہے ہیں, آج جو ہم زندہ ہیں اور اللہ اپنی نعمت نازل کر رہا ہے, اس کی اصل وجہ کون ہے؟ دیکھا آپ نے, یعنی آپ دیکھیں کس طرح سے امام ہمیں یاد کر رہے ہیں. تو پتہ چلا جناب والا کہ امام ہماری مدد کرتے ہیں اس لحاظ سے, تکوینی لحاظ سے. یعنی ہو سکتا ہے امام خود ظاہر نہ ہو, امام یہاں ہو سکتا ہے موجود نہ ہو, لیکن اگر مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہونے والا ہو تو اپنی طاقت کی بنا کے اوپر جو ولایت تکوینی ہے, جو باطنی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے, اس کے تحت وہ ہمیں اس گناہ کرنے سے روک دیتے ہیں. بڑے گناہ ہم لوگ کہاں کرتے ہیں سر؟ یہ لگ بات دھیرے 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 راج ہو رہا ہے. ایک دم سے آپ دیکھیں, اگر آپ جو بزرگان ہیں ان سے پوچھیں کیا ہمارے معاشرے میں ایک دم سے بے پردگی آ گئی کہ صاحب کل اعلان ہو گیا, آج کے بعد سے سب بے پردہ ہوں گے, تو کیا ایسا ہو گیا؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں سسٹمیٹک حجاب قائم ہوا ہے, سسٹمیٹک ہے نا. پہلے برقع چلتا تھا, وہ اترا, کیا آ گئی, چادر آ گئی, چادر اتری دوپٹہ آ گیا, دوپٹہ اترا گلے میں آ گیا, گلے سے سائڈ میں آ گیا, سائڈ سے اپنی ہو گیا. آج اسی لباس چلتے چلے آ رہے ہیں, رقیق لباس, بالکل ہلکے ٹرانسپیرنٹ لباس پہن کر کے آپ گھوم رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی کام ایک دم سے نہیں ہوتا ہے. دشمن بھی حملے کر رہا ہے, سسٹمیٹک کر رہا ہے. آج ہم بہترین کھانا کھلاتے ہیں بازار میں لے جا کر کے, بہترین چیزیں کھلا رہے ہیں اپنے بچے کو, اس میں کیا ملا ہے کیا نہیں ملا ہم کو پتا نہیں ہے, اور نہ ہم پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون زحمت کرے اتنا, کیا تلاش کی ضرورت ہے. جو چاکلیٹ کھلا رہے ہیں اس میں کیا ہے, جو پیپسی کھلا رہے ہیں اس میں کیا ملا ہوا ہے,
جو چپس کھلا رہے ہیں وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، یا جو مثال طور پر چاٹ پاٹ ہم کھا رہے ہیں بازار میں لے کر کے، وہ کیا بنائے گی ہم کو، کیا بنائے گی؟ یہ دھیرے دھیرے چیزیں اندر کیا کرتی ہیں، منحرف کر دیتی ہیں۔ ابن عباس دیکھیں کہاں گئے، ابن عباس کی بنی ہوئی ابن عباس کہاں سے آ گئے، دھیرے 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 کھاتے کھاتے آدمی کہاں گیا، امام کے مقابل میں۔ امام حسین ہی فرما رہے ہیں، جو اپنے دشمنوں سے مخاطب فرماتے کیا کہتے ہیں، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کلی بات ہے، یہ نہیں کہ اگر ایک شیعہ نے حیدر کرار حرام کھائے گا تو وہ ان چیزوں سے بچا رہے گا، اصلا نہ بدن اصلا نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ ایک اگر گندی چیز کھاتا ہے کوئی انسان، مثلا ایک سڑی چیز کھاتا ہے تو فوڈ پوائزننگ ہونا ہی ہے، طے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص اتدار ہے، یہ کھائے گا تو اللہ کہے کہ یہ نہیں کھائے، اس کا نہیں ہو، اور یہ چونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے لہذا اس کا فوڈ پوائزن ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ سر قانون نہیں ہے، قانون یہ ہے اگر سڑا کھایا ہے تو پھر بدہضمی ہوگی، سڑا کھایا ہے تو فوڈ پوائزننگ ہوگی، یہ قانون الہی ہے، یہ کلی قاعدہ ہے۔ اس لیے ہمیں بہت حرام سے بچنا ہے، یعنی اسی لیے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ خمس کو ضرور ادا کرو، حتیٰ ایک فقیر کے اوپر بھی خمس واجب ہے، فقیر کے اوپر بھی خمس، جو بھیک مانگ کے لا رہا ہے، جو اپنا خرچ دوسروں سے لے کر کے چلا رہا ہے، اگر سال میں بچت ہے ولا وہ 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو تو اس میں بھی 20 پیسے نکالو خمس کے، اس لیے تمہارے لیے جائز ہو سکے۔ دیکھا تو پتہ چلا امام دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے کس چیز کی، شیوں کے لیے، ہم کو بچایا جا سکے، ہمیں اچھا بنایا جا سکے۔ اس کے بعد دیکھیں خود امام زمانہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، سب بات کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سوچیں امام ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، خود امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فرج و شریف کی یہ خوبصورت سی دعا جو آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، پروردگارہ اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو ویسے ہی توفیق عنایت فرما جیسے امام چاہ رہے ہیں۔ آمین۔ سنیں امام کیا فرماتے ہیں، یا نور النور، یا نور النور، اے نور کو چمکانے والے، اے نور کو چمکانے والے، یا مدبر الامور، اے امور کو تدبیر کرنے والے۔ جو امور ہیں اس کی مدیریت کون کرتا ہے، اس کو مینج کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، مینج اللہ کرتا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، یہ تمام چیزوں کا چلنا پھرنا، تمام چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے ہاتھ۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا باعث من فی القبور، اے وہ جو نور سے نکالے گا لوگوں کو۔ امام کس سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے، وہ کہ جو نور میں جس نے چمک دی ہے، وہ جو تمام امور کا تدبیر کرنے والا ہے، ادارہ کرنے والا ہے، وہ جو قبور سے لوگوں کو نکالنے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد، سلوات ہو محمد و آل محمد پر۔ اب سنیں جو مولا فرماتے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں، وَاجْعَلْ لِي وَشِيعَتِي مِنَ الزِّيغِ فَرَجًا، اے پروردگار، یعنی اے پروردگار کون، جو نور کو چمکانے والا ہے، جو امور کو تدبیر کرنے والا ہے، جو قبور سے نکالنے والا ہے، سلوات و محمد والے محمد پر، یہ پروردگار تو ہم کو اور ہمارے شیعوں کو تنگی سے نجات دے، سختی سے، ضیق یعنی جس چیز میں ضیق ہو گئی ہو، رزق میں ضیق ہو گئی ہو نکال دے، ایمان میں ضیق ہو نکال دے، ہمارے فکر میں ضیق ہو یعنی تنگی آ گئی ہو تو ہمیں نکال دے، ہمارے عمل میں تنگی آ گئی ہو تو نکال دے۔ یعنی امام ایک کلی دعا کر رہے ہیں اپنے شیعوں کے لیے کہ ہمارے شیعوں کو سختیوں سے باہر نکال۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنَ الْحَمِّ مَخْرَجًا، اور ہمارے شیعوں کو غم سے باہر نکال۔ اللہ، یعنی آج بڑے بڑے پہاڑ پر ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم اس غم کو دھیرے دھیرے بھول جاتے ہیں یا اس غم کو جھیل لیتے ہیں۔ وہ کیوں جھیلتے ہیں پتہ
ہو جائے تو قسم خدا کی آدمی مر جائے، کلیجہ پھٹ جائے، کیا کرے کیا نہ کرے اسے سمجھ نہ آئے. لیکن یہ تمام قوت کہاں سے ملتی ہے؟ ایمان کی اس دعا سے ملتی ہے کہ پروردگارا ہمارے شیعوں کو کس چیز سے نکال؟ غم سے نکال. پھر فرماتے ہیں کہ وَأَوْسَعَ لَنَا مَنْحَجْ، اور ہمارے شیعوں کے راستوں کو کشادہ کر دے، چوڑا کر دے، تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہیں. جس راستے میں چل رہے ہوں، جس راستے سے مراد جائز راستہ، یہ نہیں کسی کے پیچھے لگ گئے آٹو میں یا کسی کے پیچھے پڑ گئے ہو یا کسی کا مذاق اڑانے کے پیچھے پڑ گئے ہو. نہیں، یہ راستے نہیں، بلکہ وہ راستے جس میں یہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکے، جس میں یہ اپنے اہل و عیال کو کامیاب کر سکے، جس میں یہ اپنے معاشرے کو کامیاب کر سکے، ان راستوں کو کشادہ کر دے، ان راستوں کو کشادہ. پھر ماں فرماتے ہیں کہ وَأَطْلَقَ لَنَا مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجًا، او پروردگار ان کو ایسا وسیع کر دے کہ جب یہ اس راستے پر چلے تو پروردگار ان کو خوشحالی عطا ہو. یعنی راستوں پر چلے تو یہ مشکل میں نہ آئے، پریشانی میں نہ آئے، بلکہ کیسی صورت ہو ان پر اللہ خوشی نازل کرے. امام فرماتے ہیں وَفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا كَرِيمُ. اے پروردگارا پروردگارا یعنی ان راستوں پر ہمارے شیعوں کو خوشی عطا فرما. یعنی جس راستے میں چل رہے ہوں یہ کاٹے والے راستے نہ ہوں، مشکل والے راستے نہ ہوں، پریشانی کے راستے نہ ہوں، بلکہ وہ راستے کیسے ہوں جس پر ہمارے شیعہ فرحہ محسوس کریں، خوشحالی محسوس کریں، جس میں وہ اپنے آپ کو سیکیور، محفوظ، اپنے آپ کو محفوظ کریں. خوب اس کے بعد فرماتے ہیں وَفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا كَرِيمُ. اے پروردگارا ہمارے ساتھ اگر جو بھی کام کرنا وہ کس حال میں کرنا؟ کرم کی صورت میں کرنا، بلکہ عدل کی صورت نہ ہو. عدل کی صورت ہوگی تو پھنس جائیں گے، مشکل ہو جائے گی نکلنا. لیکن معبود تو کس حال میں کس چیز سے کرم کرنا؟ یعنی معاملہ کرنا کرم کی صورت میں معاملہ کرنا. اس لیے جب تم کرم کرے گا نا تو ایسی صورت میں بچنے کے راستے ہیں، تو پھنس جائیں گے ہم. تو ہمارے پاس تو کچھ بھی تو نہیں ہے کچھ نہیں ہے. امام دعا کر رہے ہیں، سوچے امام زمانہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ گناہ گار کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیسی دعا ہے وہ آپ کے سامنے، پھر ہم اپنے امام کتنا یاد کر رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا کی طرح چاہیے. یعنی جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا مر جائے، موت اس کی بیکار ہے، زندگی اس کی جو پڑی ہوگی. لیکن امام کے بارے میں آپ جان کر کے آپ کتنی خوشی ہو رہی ہوگی، کتنی معلومات ہو رہی ہوگی، کتنا آپ اپنے آپ کو یعنی اچھا فیل کر رہے ہوں گے، یعنی کتنا خوبصورت فیل کر رہے ہوں گے کہ کیا پروردگارا کیا تیرا لطف کرم ہے کہ اتنی باتوں کو ہم نے اس مہدوی سماج میں سیکھا امام کے بارے میں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اوپر اگر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو کون دیکھ رہا ہے؟ امام دیکھ رہے. امام ہم سے خالی نہیں ہے. امام ایسا نہیں ہے ہم پرواہ نہیں کرتے. اچھا کھاتے ہیں تو امام کو یاد نہیں کرتے، اچھا پہنتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے. ہمارے یہاں ولادت ہوتی ہے تو ہم ان کا شکریہ ادا، جب تک بچے نہیں ہوتے تب تو ہم ہر جمعرات ہر جگہ کے اوپر چیلے دالے ساری چیزیں کیے رہتے ہیں. لیکن جب ہمیں اللہ اس نعمت سے نواز دیتا ہے تب ہم بالکل شکر ادا نہیں کرتے. کہ مولا آپ کا شکریہ، آپ نے بچہ عطا کیا ہے، میرا معبود اتنا اور لطف ہو اس کے اوپر کہ میرا بچہ محب اہل بیت ہو. ہوتا ہے اصل ہماری خلقت ہی، یعنی ہماری اور آپ کی خلقت کس لیے ہوئی ہے؟ محبت اہل بیت کے لیے ہوئی، اطاعت اہل بیت کے لیے ہوئی، فرما برداری اہل بیت کے لیے ہوئی. اصل خلقت کا موضوع ہی نہیں تھا کوئی. اللہ نے اس تمام چیزوں کو اسی لیے خلق کیا تاکہ ہماری حجت کی اطاعت کی جا سکے. حجت کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حجت کی اطاعت اللہ کی.
کہہ رہا تھا کہ امام زمانہ اجل شریف جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے چاہنے والوں سے بے خبر ہیں نہیں پتا. بہت سے ایسے لوگ ہوگی جن کی بڑی مشکلات ہوگی لیکن وہ مرور زمان میں دھیرے دھیرے مشکل حل ہو گئی ہوگی. تو مشکل کس نے حل کی؟ یا مثال اگر کوئی آ گیا کسی مشکل میں پھنس گئے ہم ایک کوئی ایک سے آیا اس نے مشکل حل کر دی. یہ آنے والا کون تھا؟ کہاں سے آیا؟ اس نے کس نے اس کو بھیجا؟ اس کے دل میں کس نے ڈالا یہ کام کہ ہمارے مسئلے کو حل کر دے؟ امام نے ڈالا ہے. ہم نہ سمجھیں کہ ہمارے بڑے مطلب جو ہے وہ ہم مولانا اور ہم ایسے اور ہم ویسے نہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں. ہماری اوقات اسی وقت ہوگی جب ان سے نسبت ہو ہماری. اگر اہل بیت سے نسبت ہے تو ہم ہیں, اگر اہل بیت سے نسبت نہیں ہے تو قسم خدا کی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. بلنام کلمدت واولئک هم الغافلون. یہ جانور ہیں, جانور سے بدتر ہیں اور یہی لوگ غافل ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو اپنے اہل بیت کو نسبت دیں امام سے. سوچیں کہ ہم امام کے ساتھ ہیں, ہم اس کام کو کریں جو امام کے ساتھ ہونے والا ہو. ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم صبح اور شام کھاتے پیتے سوتے جاگتے, شادی بیاہ اسکول کالج یونیورسٹی جاب اسی میں ختم ہو کے ایک دن رخصت ہو جائیں گے اور ہمارے پاس شاید کچھ باقی. لیکن اگر ہمارے پاس ولایت پائی جا رہی ہے تو قسم خدا کی یہ وہ ولایت ہے جہاں دنیا بھی اس کے قدموں میں پڑی رہے گی اور آخرت میں تمنا کرے گی, جنت تمنا کرے گی کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ جتنی جلدی ہمارے پاس آئیں اتنا جلدی ہمیں سکون ملے. یہ خود جنت کی تمنا ہے. کس کی؟ اہل بیت کی. آپ کو شاپ کی جو عاشقان اہل بیت ہیں جنت تمنا کر رہی ہے ان کی. ہم تمنا جنت کی نہیں کر رہے. ہماری تمنا کون ہے؟ امام زمانہ. ہماری تمنا امام زمانہ ہے. اور جنت کی تمنا کون ہے؟ اہل بیت شاہ. آپ سوچیں یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. وہ اور ہوں گے جو جنت کی خواہش کرتے ہیں. ہم کیا خواہش کرتے ہیں؟ امام کے مناسب بن رہے, مددگار بن رہے. ارے کوئی بھی تھرڈ کلاس کا وہ حق ملتا ہے اگر امام زمانہ کی خدمت میں تو وہ بھی ہمارے لیے بیش قیمتی ہے. قسم خدا کی بیش قیمتی ہے. جیسے آپ جیسے کتنے لوگ گئے وہاں امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے, آپ دیکھیں وہاں جو ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں وہ بڑے بڑے IAS PCS ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, انجینئر. وہاں نام لکھا جاتا ہے کہ آج سنڈے کو وہاں چھٹی ہے صاحب, ہمیں آپ ٹائم دے دیے. تو آج آپ ٹائم نہیں ملے گا بلکہ آپ کا ٹائم 2 مہینے بعد کا ہے. یعنی وہاں انسان صاف کرنے لگا کیا؟ ٹوائلٹ کو صاف کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آنے والا کون ہے؟ محب امام رضا ہے, زائر امام رضا ہے. قسم خدا کہ اگر یہ نوکری قبول ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ قسم خدا IAS PCS اس کو فائدہ دے گا یا امام رضا کی نوکری اس کو فائدہ دے گی؟ جی نوکری اس کو فائدہ دے گی, IAS PCS اس کو فائدہ نہیں دے گا. لیکن اگر یہ امام رضا کا نوکر ہے یا امام زمانہ کا نوکر ہے تو یہی IAS PCS بھی اسے فائدہ پہنچائے گا. صحیح. تو یہاں تک بات ختم ہو گئی. اس میں اگر کوئی سوال وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک. تو امام سے ہمارا رابطہ کس طرح کا ہے؟ امام آیا رابطہ رکھتے ہیں ہم سے. کیسے رکھتے ہیں رابطہ؟ دعا کے ذریعے. امام دعا کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں. امام استغفار کرتے ہیں ہماری طرف سے اور امام ہمارے اعمال پر ناظر ہیں. ہر پنجشنبے یعنی ہر شب جمعہ جمعے کی رات کو جو ہے وہ ہمارے نام اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یہ نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. امام دیکھتے وقت ہم کو اور اس کے بعد اگر نیک کام کیا ہوتا ہے اس نے اس ہفتے تو امام خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار اس توفیقات میں اور اضافہ کرنا. لیکن اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے, برے ہوتے ہیں, اب یہاں جو بدتوقی ہے جو میں نے اس سے پہلے بیان کی تھی کہ امام دعا کرتے ہیں پروردگارا یہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہیں, ہمارے بچے ہوئے نور سے خلق ہیں, اے میرے پروردگارا ہمارے خمس کے عوض میں ان کے گناہوں کو معاف کر دے.
عقیدہ وحدانیت، جس کا جاننا بہت ضروری ہے، لازم ہے، اور اس عقیدے کو ہم اپنے نسل در نسل پہنچائیں۔ اور آپ نے شروع میں ہی سنا ہوگا کہ ائمہ معصومین نے اس عقیدہ وحدانیت کو کس طرح سے پہنچایا ہے نا، اپنی شیعوں تک جو ہے پہنچایا ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ زیر ہوتا گیا اس اعتبار سے جو اس کی کیٹیگریز تھی، اس کی جو خصوصیات تھی وہ الگ ہوتی چلی گئی ہے نا۔ یہ نواز کے زمانہ سب کا جو آپ انشاءاللہ پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ صلوات یہ تو بات ختم ہو گئی ہماری۔ اب بات آتی ہے امام سے ملاقات کی۔ کیا امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی بتائیں۔ ملاقات نہیں امام زمانہ ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ ملاقات ہے امام زمانہ، جی دعائے عہد کے ذریعے ملاقات ہو سکتی ہے، زیارت عاشورہ کے ذریعے ملاقات ہو سکتی ہے، اور امام جیسا کہہ رہے ہیں اگر پیسہ اپنے کو بنا لے تو پھر ملاقات ہو جائے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز بتائیں، بیسک چیز امام کی اطاعت، امام کی یاد، امام کا یاد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن امام کی ملاقات جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک اضطراری ہے، ایسے بنا اضطراری کسے کہتے ہیں؟ بے چینی کی حالت میں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جو لا علاج ہو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اضطرار۔ مستر کہتے نہیں، مستر ہے جو اصلا کوئی رابطہ کسی سے نہ ہو، مایوس ہو گیا، ہر آدمی نے اپنے ہاتھ کو پھینس لیا ہو، صاحب یہ بچ نہیں سکتا ہے، یہ جو ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ملاقات اضطراری۔ ایک ملاقات ہے وہ ہے عادی، پہلی ہے اضطراری، دوسری ہے عادی یعنی عام ملاقات ہے نا، عام ملاقات۔ عام ملاقات، عام ملاقات جیسے ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں، بیٹھے ہو، السلام علیکم، خیریت سب ٹھیک ٹھاک، یہ عام ملاقات۔ دو طرح کی ملاقات، ایک اضطراری ہے اور ایک عام ملاقات ہے۔ جیسے اضطراری میں کیا ہے ہم نے بتایا، اضطراری میں صورت یہ ہے کہ مثلا کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز واقع ہو گئی ہو کہ اصلا وہ تمام جگہ سے نا امید ہو گیا ہو، اب ایک راستہ بچتا ہے امید کا، اور امید کا راستہ کون ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ امید۔ امام زمانہ ہم کو کیا دلاتے ہیں؟ امید دلاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے ہمارے کیا اصل نا امیدی نہیں ہوتی، حتیٰ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ جو ویسے کیس ہوتے ہیں کون والے؟ سوسائٹس والے، سوسائٹ کیس شیعوں میں نہیں ہوتے، اور جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ گدھا انسان۔ کیوں نہیں کرتا ہے سوسائٹ؟ کیونکہ اصل میں امید ہی نہیں ہوتی نا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ویسٹرن کلچر اور تمام جتنے بھی یوروپ وغیرہ ہے، بے پناہ سوسائٹ ہوتا ہے، اس لیے ساری حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں وہ، اور ان کو سکون نہیں ملتا۔ جب سکون نہیں ملتا ہے تب آدمی کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے مر ہی لو تبھی ٹھیک سکون ملے، لیکن اس کے بعد اس کی اور الٹی گنتی، یہاں تک ٹھیک تھا، سیدھی گنتی چل رہی تھی اس کی، لیکن اب جب وہاں پہنچتا ہے تو الٹی گنتی شروع ہوتی ہے اس کی۔ لہذا کبھی بھی آپ دیکھیں گے شیعوں میں سوسائٹ کیسز نہیں ملتے، وجہ کیا ہے؟ امید ہے، امید ہے جو انسان کو باقی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے یَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ لہذا ہم لوگ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ جو بھی سخت اور کٹھن وقت
ہوگا یا اگر وہ امتحان کا ہے تو پروردگارہ اس امتحان میں کامیاب فرما، اگر ایسی مشکل کا ہے تو امام زمانہ ہماری مدد فرما انشاءاللہ۔ المستعان صلوات پڑھتے ہیں۔ تو استقراری واضح ہو گیا نا، مثال کے اوپر ایک آدمی حج کرنے گیا اور قافلہ چھوٹ گیا، اب سنو ہوگا واقعہ، قافلہ چھوٹ گیا، اب کیا کرے، کہاں جائے، کوئی تو نہیں مل رہا، ابھی کیا کر رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے کہ کوئی ہماری مدد کرے، پروردگار ہے کوئی، تو پروردگار کس کو بھیجے گا، خود آئے گا مدد کرنے کے لیے؟ نہیں، کس کو بھیجے گا؟ اپنے حجت کو بھیجے گا، اپنے کس کو بھیجے گا؟ وسیع کو بھیجے گا، جانشین کو بھیجے گا، جو اس کی طرف سے ادارہ کر رہا ہو، جس کی وجہ سے کوئی کائنات خلق کی گئی ہے، اس کو بھیجے گا۔ تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص آیا گھوڑے پہ سوار، کہا صاحب کیا بات ہے، کہا ہم پھنس گئے ہیں اور ہمارے جو ہے قافلے والے چلے گئے یا بھول گئے، بس ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھ پکڑا، تو آنکھیں بند کرو، اب جو آنکھیں کھولی دیکھا گیا وہ اپنے قافلے کے پاس موجود ہے۔ تو اس ٹائپ سے واقعات جب مثال کے اوپر ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ صاحب یہ اصلاً ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر اسے اچھا نہیں کر سکتا ہے، پتا چلا صاحب وہ بچہ جب کران گیا تو ایک مرتبہ جو بچہ چل نہیں پا رہا تھا ایک مرتبہ کھڑا ہو کر کے چلنے لگا، کہا صاحب یہ کیا ہو گیا، کہا نہیں پتا، کوئی خواب میں آیا تھا اور ایک مرتبہ ہم سے کہا کہ تم چل کیوں نہیں رہے ہو، کہا ہم چل نہیں پاتے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، کہا کون کہتا ہے کہ تم چل نہیں پاتے، کھڑے تو ہو، بس ایک مرتبہ جیسے ہی کھڑے ہو میں کھڑا ہو گیا، کہا چلو، میں چلنے لگا، تب سے میں چلنے لگا۔ تو یہ واقعات کیا ہیں؟ یہ وہ واقعات ہیں جو استقراری ہیں۔ ایک ہے عام ملاقات، عام ملاقات میں نے آپ کی خدمت میں کل شاید پرسوں واقعہ پیش کیا تھا، کس کا تھا؟ مقدس اردبیلی کا تھا، جو عام ملاقات تھی، یعنی ایک مرتبہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دے کہ امام خود آ جائے، خود آ جائے۔ جسے ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا بہت چاہتا تھا امام کو، بے پناہ محبت، اس وقت یاد کرنا امام کو، وہ تھا صابن والا، صابن بناتا تھا، کوئی اس کی فیکٹری تھی صابن بناتا تھا، بہت یاد کرتا تھا۔ اس کے کیا جو ہے جو لوگ پہنچے کفن وغیرہ کے چکر سے، کہا تمہارے کیا صاحب جو ہے وہ منہ کا سامان ملتا ہے، کافور کیا ملتا ہے، کہا یہ دے دو، اب لے جانے لگے تو اسے پوچھا، میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ اس نے پوچھا بھیا تم لوگ کون ہو، یہاں تو رکھتے نہیں، کہا ہاں امام زمانہ نے ہم کو بھیجا ہے اور جو ہے ہم کسی کا انتقال ہو گیا اس کے لیے ہم کافور لینے آئے۔ اب یہ جیسے سنا ہے امام زمانہ کہ یہ کوئی ہے، لٹک گیا، پکڑ لیا پہلے، ہم تو تم کو جانے نہیں دیتے، ملاقات کرو ہماری، کہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ پیچھے بڑھ گیا، کیسے پیچھے بڑھتا چلا گیا، آخرکار ہوا یہ کس نے کہا ٹھیک ہے بھیا ہم کو لے چلتے ہیں، لیکن جو ہے تمہارے ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے فکر اور ذہن میں مولا کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا، تمہارے ذہن سے مولا نکلنے نہ پائے۔ اس کا ٹھیک ہے، خلاصہ کلام کرتا ہوں، میں جلدی سے چھوٹا کرتا ہوں، میں بات کو بھی وقت ہو گیا ہے۔ بس یہ جیسی آگے چلا ہی تھا کہ آگے ندی پڑی، ایک مرتبہ دیکھا اس نے کہ بارش آنے والی ہے اور گھڑا چھانے والی ہے، اس کے ذہن میں ایک مرتبہ خیال آیا، ارے ہم نے جو ہے صابن چھتے سکھانے کے لیے رکھے ہیں اور ادھر پانی برس نکل رہا بہ جائے گا، ادھر اس کا خیال آیا تھا کہ گروہ سے اندر چلا گیا، بہرحال نکالا گیا۔ تو یہ صورتحال نہ ہونی چاہیے، امام زمانہ کی یاد ہمارے اندر مستقل ہو، کوئی بھی چیز ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ نہ کرتا ہے، اگر ڈائیورٹ کرتی ہے، اگر متوجہ دوسری کراتی ہے تو مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے۔ ہو گیا ہے جو بھی کماتا ہوں، جو بھی کماتا ہوں، جس نوعیت سے کماتا ہوں، مثال پر بات نہیں جیسے کچھ نہیں کر پاتے تو وہ عبادت استجاری، جو عبادت کی جاتی ہے نماز وغیرہ کہ ہم پیسے پڑھتے ہیں، تو اگر وہ بھی کام کر رہا ہے اس میں بھی اگر ایک سال میں جتنی بچت ہوتی ہے اس بچت میں خمس ضرور ملتی ہے، جو بھی کما رہا ہو، اگر بعض مراجع کہتے ہیں کہ اگر ان کو جیب خرچ مل رہا ہے نا، شاید پر اوپر 100 روپے آپ کو پڑھنے مل رہا ہے یا 50 روپے پڑھنے مل رہا ہے، تو یہ پڑھنے آپ پڑھنے کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، کچھ جاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہو جائے تو اس میں بھی خمس
ہو جائے اور اللہ اس پیسے میں زیادہ مسجد جمران کا ایک واقعہ ہے کہ امام نے کہا کہ ہمارے لیے یہاں کی مسجد کو تعمیر کرو جو ہمارے ہم سے مخصوص ہے. اصل جو مسجد ہے وہ مسجد سہلا امام زمانہ سے بالکل خاص مسجد ہے جو تاریخ کے حوالے سے مسجد کے حوالے سے ناقابل چیز ہے وہ مسجد سہلا ہے. لیکن جب قرآن میں کہا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی کو بشارت ہوئی تھی کہ ہمارے نام کی مسجد بناؤ تو وہ بات کی بنا رہے بعد میں ایک بار یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ لگا کر کے اس چیز کو اٹھا لیا. ایک بار یہ ہے کہ ہم نے بغیر ہاتھ لگائے کو اٹھایا. مثلا جیسے امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جو درخت خیبر پڑا تھا وہ کس بنا پڑا تھا اللہ کی دی دعوت اللہ کی دی طاقت کو پڑا تھا. عجیب مزیدار بات ہے. اگر وہاں کہتے ہیں کہ یہاں یہ اللہ کی دی طاقت کو پڑا ہے تو چونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ خدا سمجھ بیٹھے کیونکہ یہ بھائی 40 لوگ جس کو دروازے کھولتے ہوں اور بند کرتے ہو 40 وہ دل کھولنا بند کرنا یعنی وہ تو اپنی کا فکس ہے نا دروازہ فکس ہے خالی اس کو ایسے ویسے کرنا ہے. اس نے 40 دروازے رکھتے تھے اور نہ کہ ایسا دروازہ جس کو انہوں نے کھاڑ دیا ہو اس کے بعد بالکل ہی ہوا مولنا ہو کر کے اور 2 میوں میں کھڑا ہو. تو یہ تو بالکل جو ہے چونکہ ذہن میں آنے بات نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں صاحب یہ علی کی خدا ہے وہ خدا اس لیے مولا نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے کھڑا ہے کس کی بنا پر اللہ کے دی ہوئی طاقت کے بدولت کھڑا ہے. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ کہ قیامت تک رہے گا. اللہ نے اس سے بچنے کے جو ہے وہ راستے بنائے ہیں. اس راستے میں سے ایک اہم راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے اور مستقل یاد ایمان میں رہے. شیطان نے کہا تھا لیکن پھر بھی بعض اوقات جو ہے ہم خود بھی اپنے کاموں سے بچتے نہیں. مثلا نبی کہتے ہیں شیطان جو ہے بند کر دیا گیا. ابھی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل یہ چلتی ہے کہ اگر بریانی روٹی کم ہے تو ہم لڑے کی برکت اس میں اتنی چاپی ہوتی ہے وہ بند ہونے کے بعد جو چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اہم چیز کیا ہے طہارت پاکیزگی. جی یہ واقعی میں بیان کیا تھا کہ میرا خلاصہ میں کرتا ہوں میری مجلس میں تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ امام تھے چونکہ جب مشکل پیش آتی تھی مسائل میں تو مولا کائنات کے قبر پاس جاتے تھے نجف اشرف میں اور اپنے مسائل کو بیان کرتے تھے. مولا اس کا جواب دیتے تھے. لیکن ایک چیز کا واقعہ یہ ہے کہ اپنے امام پہنچے امام نے کہا ایسا ہے کہ مسجد سہلا جاؤ اور جا کر کے وہاں ہمارا بیٹا اسے تیار کرو. یہ وہاں چلے کہ پیچھے امام کر کے دیکھا کہ ان کا شاگرد چلا رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا تم خیریت؟ تو اس نے کہا کہ صاحب ہم کو آپ کا تعاون کر رہے تھے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ آ جائے کوئی اذیت نہ دے دے اس لیے میں آپ کے پیچھے پڑا. لیکن ماجرا کیا ہے؟ آپ نجف آئے نجف آپ سہلا آئے یہاں گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی گفتگو سن رہے ہیں لیکن سامنے والی گفتگو ہم سنائی نہیں دے رہی ہے. تب انہوں نے کہا کہ دیکھو اس بات کو بالکل نظر انداز کرنا ہم نہیں بتائیں گے. اب یہ شاہد کرتا ہے کہ نہیں اس صاحب قبر کا واسطہ ہے مولا کائنات کے قبر کا واسطہ ذکر کرتا ہے اس صاحب قبر کا واسطہ ہے آپ کو بتانا پڑے گا. تو جب ان کی قبر کا واسطہ ملتا ہے تب وہ کہتے ہیں ہم کو ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ واقعی میں بیان کروں گا کہ تیرے مرنے کے بعد اس بات کو بیان کیا جائے. تو بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد گیا تھا مولا کائنات کا جاؤں سہلا میں یہاں آیا امام زمانہ سے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اس مطالب کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کو صدقہ نکال رہے ہیں تب بھی
اس کا مطلب ہے امام کو ہم بھول رہے ہیں، اور امام کا بھولنا کسی طرح ہے کبھی صاحب باقی نہیں دیتا صاحب مالک ہے نا، امام کا بھولنا نہیں چاہیے. لہٰذا ہم امام کا صدقہ ہر روز نکالیں. ثانیہ اگر اپنا صدقہ نکالیں تو اس کی دو روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سود میں صدقہ نکالو تاکہ سود کی بلواؤں کو جو ہے دور رکھا جائے تم سے، اور رات میں رات کے صدقہ نکالو اس لیے کہ اللہ تمہارے رات کی بلواؤں کو برطرف کر سکے. لہٰذا بہت اہم صدقہ ہے. موقع ملا تو کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں اس کے ذریعے بیان